حدیث میں آتا ہے علل اطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا؟ 3 کو 3. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی ہی حدیث متع کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متع کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متع کیا کرتے تھے, عمر نے کیا کیا؟ متع پر پابندی لگا دی. تو ہم کہتے ہیں جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب. کیا جواب ہے اس کا؟ بھائی متع کے نبی کیا ہے, نبی کے آرڈر سے نہیں کیا متع کسی نے, معاذ اللہ. حرام ہو گیا تھا پہلے ہی, بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا, ان کو نہیں پتا تھا حرام ہے. ایسے ہی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی اکٹھی طلاقیں دیتا تھا, چاہے ایک یا 10 طلاقیں دیتے, وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھی. تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی الطلاق مرتان, قرآن نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. جیسے متع کو منسوخ کیا گیا, اس حکم کو بھی منسوخ کیا گیا. عین ممکن ہے بہت سے صحابہ کو معلوم نہ ہو تو وہ اکٹھی 3 کو 3 سمجھتے رہے ہو. اگر آپ یہ حدیث کی یہ تشریح نہیں کرتے, بخاری خلیل صاحب میرے 2 پوائنٹ سوال کا جواب دو, دائیں بائیں گھمانا نہیں بات کو, لوگ گھماتے بہت ہیں. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نبی کے حکم پہ معاذ اللہ ایسا کوئی نہیں ہے. نبی کے حکم پہ, نبی کے دور میں تو 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 3 ہوتی تھیں. یعنی آپ کی حدیث کے مطابق نبی کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 1. مرد کو رجوع کا حق تھا, حضرت عمر نے سیاستاً پابندی لگا دی تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں, اور 3 کو 3 نافذ کیا. تو یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے قاری خلیل رحمان صاحب سے, جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. قاری صاحب مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے. بولو نا. ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی, اس کی بیوی حلال ہے, حضرت عمر نے کیا کیا؟ حرام. کیا خلیفہ کو ایسی سیاست جائز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس سے بدترین دین میں تحریف کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے صحابہ اس پہ خاموش ہوئے, تو آپ صاف صاف بول لو حضرت عمر نے دین میں تحریف کی ہے. شیعہ لوگ صاف طور پہ کہتے ہیں حضرت عمر نے تحریف کی ہے, یہی حدیث پیش کر کے. آپ آدھے شیعہ بن رہے ہو, آدھے سنی بن رہے ہو, بات وہی کر رہے ہو, نوالا شیعوں سے لے رہے ہو آپ, لیکن آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا یہ. ابے بھائی صاحب, یہ سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہوتی. سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ سزا اتنی ہے تو بڑھا دی اس کی سزا, کوڑے زیادہ لگا دیے. 3 طلاق پہ نبی کے دور میں سزا نہیں ملتی تھی, حضرت عمر نے سزا نافذ کی ہے, کوڑے لگائے. یہ سیاسی فیصلہ تھا. میری بیوی ہے اور پکڑا کسی اور کو دی, بھائی سیاستاً. قرآن کہہ رہے طلاق نہیں ہوئی ہے اور حضرت عمر کہہ رہے سیاستاً ہو گئی ہے. طلاق میں سیاست نہیں چلتی ہے. اہل حدیث سے میں یہ سوال کر رہا ہوں لیکن اس کا جواب نہیں آتا. جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 طلاقیں میں اہل حدیث سے اختلاف ہے ہمارا, یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. فلاں نے یہ لکھا, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ آئندہ بات کرتے ہوئے احتیاط کریں. اب تو طلاق کے مسئلوں میں میں تو بار بار کہتا ہوں اہل حدیث لوگ بہت 2 نمبریاں کرتے ہیں. اور فرض کر لو یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے, دلیل کے لحاظ سے تو پھر بھی کون سا مضبوط ہے؟ دین 3 ہوتی ہیں. آپ یہاں دلیلوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟ تو نہ خلا کے مسئلے پہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, نہ قسطوں کے کاروبار کے مسئلے پر. آپ نے حدیث کا ترجمہ بھی غلط کیا. اور تیسری اجماع, جب ابن تیمیہ کا اجماع نقل کیا, پیچھے سے کسی کان میں کہا کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اجماع اس پر, تو فوراً بدل دیا کہ وہ جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف اجماع. قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا بھائی صاحب. تو اگر اجماع ہو گیا ہے تو اجماع کو اس لیے لیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا اس کی کوئی دوسرا مطلب بیان کیا جائے گا. تو یہ تو پھر آپ تو دین کا سارا بھولیا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا اس طریقے سے. تو اس لیے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کے پاس کخ بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟